پچھلے ہفتے ہندوستان کے سپریم کورٹ نے مسلم اقلیت کے تعلیمی اداروں سے متعلق دو اہم فیصلے دیے، جن میں ایک کا تعلق مدارس سے تھا اور دوسرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں۔ پہلے فیصلے میں یوپی مدرسہ ایکٹ کو اور دوسرے میں مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کیا یہ فیصلے ایک نئے دور کا آغاز ہیں؟ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے پروگرام بیچ بحث میں۔ آج کا موضوع ہے تعلیمی اداروں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور مسلمانوں کی ذمہ داری۔ عزیز ناظرین، یوپی مدرسہ ایکٹ کا خاکہ 2004 میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کے تحت مدارس میں تعلیمی انتظامات، جدید تعلیم، نصاب اور طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی دینا تھا تاکہ ان کی سماجی ضرورتوں کے مطابق ترقی ہو سکے۔ 2024 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے یوپی مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ کو منسوخ کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ مدارس کے ذمہ داروں نے سپریم کورٹ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ جمعے کو مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار سے متعلق 7 رکنی آئینی بینچ کے فیصلے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ حالانکہ ان دونوں فیصلوں میں مذہبی اقلیت کا حق تعلیم کا دعویٰ بھی شامل ہے۔ اب مسلم سماج پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر بات چیت کے لیے آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو مذہبی، تعلیمی اور سماجی علوم کے ماہر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ صاحب، آپ کا آواز دی وائس کے پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے خیالات، نظریات جانتے رہتے ہیں۔ یہ جو دو فیصلے آئے ہیں، چونکہ ہم نے ایک ساتھ ان کو اس لیے ملا لیا ہے تاکہ وقت بھی بچے اور ناظرین کے سامنے جو خاص کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ کنفیوژنس ہیں وہ بھی دور ہو جائیں۔ اس لیے جو لکھنؤ بورڈ کا فیصلہ جو ہے وہ یوپی تعلیم سے متعلق، اور دوسرا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا معاملہ، اس کا اقلیتی کردار جو کافی کئی برسوں سے التوا میں تھا۔ تو سب سے پہلے میں معلوم آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مدرسہ بورڈ کی بحالی کے بعد مدارس کے منتظمین اور محتمم حضرات کی اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ عبدالحی صاحب، پہلے تو آواز دی وائس چینل کا اور بالخصوص آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ سینسٹیو اور حساس ایشوز پر ہمیشہ مجھے بلاتے ہیں اور مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال پہ براہ راست آؤں، ایک جو غلط فہمی یا کہیے بدگمانی اقلیت کی اصطلاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں اس کی وضاحت کر کے پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ جی۔ عام طور پہ بہو سنکھیک، الپ سنکھیک، میجورٹی، مائنورٹی، یہ دو عام ٹرمز ہیں جو ہمارے سماج میں یوز ہوتے ہیں۔ لیکن جب الپ سنکھیک کی شبداولی کہیے یا اس کی اصطلاح کہیے یا اس کے ٹرم کو کہیے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے تو عام طور پہ اس سے مراد ہندوستان کا مسلمان لیا جاتا ہے۔ جی۔ یہ اب سوال یہ ہے کہ اقلیت ہے کون؟ دیکھیے، بڑے فخر سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں، وطن عزیز ہندوستان میں ہر وحدت، ہر یونٹ، ہر اکائی میجورٹی بھی ہے اور مائنورٹی بھی ہے۔ جی۔ کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بھارتیہ سنویدھان نے، ہندوستان کے آئین نے اقلیت کو دو بنیادوں پر واضح کیا ہے۔ ایک تو بنیاد ہے ریلیجن کی بیسس پہ، جس میں آبادی کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔
दूसरा लैंग्वेजेस की बेसिस पर, यानी दो तरह की माइनॉरिटीज़ हुई, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में तो रिलीजन मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, आपके ज़ोरास्ट्रियंस हैं जिनको पारसीस कहा जाता है, बहाईस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, इस तरह से, और सिखिज़्म के अंदर शामिल हो जाता है। लिंग्विस्टिक में अब्दुल्लाही साहब, हमारी वतन अजीज़ का जो मेजॉरिटी समाज है, जिसको मैं हमेशा सनातन समाज कहता हूँ जी, मैं उसको हिंदू समाज नहीं कहता, मैं उसको सनातन समाज कहता हूँ, क्योंकि वो सर्व समाज है। उसकी अक्सरियत जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में जो भाषा बोलने वाली माइनॉरिटीज़ हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं। तो पहली बात तो ये हमारे जो सुनने वाले हैं वो ये समझ लें कि हमारा ये देश ऐसा है कि जिसमें माइनॉरिटीज़ खाली रिलीजन की बुनियाद पे नहीं है, इसलिए उनको आइसोलेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके अंदर भी लैंग्वेज की बुनियाद पर माइनॉरिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। और यही वजह है कि माइनॉरिटी राइट्स जब मिलते हैं तो वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलते, वो सेम राइट्स जो हैं वो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़ जो हैं दोनों इसकी बेनिफिशियरी हैं। और अब्दुल्लाही साहब, आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस तरह के हज़ारों संस्थाएँ, हमारी जो सनातन समाज हमारा है उसके अंदर भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के कंटेक्स्ट में हज़ारों संस्थाएं चल रही हैं, और इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ की जो रिलीजियस की बुनियाद पे चल रही हैं। ये एक थोड़ा सा वजाहत में ज़रूरी समझता था। अब आपने जो सवाल किया है कि मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश का, जिसको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 में गालिबन, जी हाँ, ये तो 2004 में बना था ये। जी हाँ, 2004 में बना। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है वो खारिज कर दिया था। ये अभी रिसेंटली हुआ है। हाँ, तो उसको खारिज कर दिया था, यानी वो वाइड हो गया था एक तरीके से। वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का जो एक्ट है उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, उसको रिस्टोर कर दिया। जी, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जॉइंट विजडम को और हमारी नेशन की विजडम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वहाँ से वहाँ पर कोई चीज़ जाकर रिवर्स होती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्यू है ये हमारी एज ए नेशन ये हमारा व्यू है, मिन हैसुल कौम हमारा ये, मिन हैसुल वहदत हमारा ये व्यू है। ये हिंदू और मुसलमान का व्यू नहीं है, बल्कि ये भारत का व्यू है और ये इंडिया और इंडियन व्यू है। ये मदरसास कई कंट्रोवर्सीज के शिकार रहते हैं, उस पर बात हम किसी और वक्त करेंगे, या आपका कोई सवाल होगा तब लेंगे। इस वक्त बुनियादी सवाल ये कि जिम्मेदारियाँ क्या पड़ी हैं फैसले के बाद। फैसले के बाद देखिए, जो फैसला हुआ इसमें जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जिसको मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मुख्य धारा का जो हमारा शिक्षा है, उसकी हम बात करते हैं। आज के दौर में अब्दुल्लाही साहब, अगर आप देखें, मदरसे से फारिग होने वाला जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बुनियादी क्वेश्चन है। उसके लिए एडवांस्ड एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो किस तरह की फ्यूचर एस्पिरेशंस रख सकता है, क्या वो पैरेलल है, सिमिलर है सिचुएशन में है कि जैसे एक मेन स्ट्रीम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलने वाला बच्चा अपने आप को साइंटिस्ट के तौर पे देखता है और ख्वाब देखता है, पायलट के तौर पे देखता है, सिविल सर्वेंट के तौर पे देखता है, एक अच्छे लीडर के तौर पे देखता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को देखता है। क्या मदरसे से निकलने वाले लाखों बच्चे जो हैं वो उस बहैसियत हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के, क्या उनके ख्वाब वो नहीं होने चाहिए? क्या उनके पैरामीटर्स जो हैं आगे बढ़ने के वो नहीं होने चाहिए कि जो हमारे एक आम पूरे समाज के हैं? उसके लिए ये था कि, और ये चीज़ नरसिम्हा राव जी के ज़माने से शुरू हुई थी, और आपको उसमें यही था कि भाई अपनी जो आपका जो अपना करिकुलम है मदरसे का, जिसमें आप
فقہ یعنی جورسپروڈنس پڑھاتے ہیں، جس میں آپ قواعد گرامر پڑھاتے ہیں، جس کے اندر آپ فلسفی پڑھاتے ہیں، جس کے اندر آپ کیمیا یعنی کیمسٹری پڑھاتے ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے وہ حدیث پڑھاتے ہیں، جس کے اندر آپ جو ہے قرآن کی تفسیر، اس کی کمنٹری، اس کی ویاخیائیں پڑھاتے ہیں، یہ سب پڑھاتے ہیں آپ۔ ہمارے ہندوستان میں کبھی بھی کسی بھی جماعت نے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک اس کا نہ تو کوئی وروධ کیا ہے، نہ اس پر کوئی ٹیکہ ٹپڑی کری ہے، اور نہ اس کے بارے میں کسی طرح کے کوئی آبجیکشنز اٹھائے ہیں۔ ہاں جو بات اٹھتی چلی آ رہی ہے وہ یہ اٹھتی چلی آ رہی ہے کہ بھائی مین اسٹریم ایجوکیشن کے ساتھ مدرسہ ایجوکیشن کو اس طرح جوڑ لیجئے تاکہ یہ بچے جو نکل کے باہر آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں اپنے لیے بھی ایک کوشچن مارک نہ بن جائیں اور سماج کے لیے بھی ایک لائبلٹی نہ بن جائیں، کیونکہ ان کے سامنے کوئی امپلائمنٹ کا میڈیول نہیں ہے۔ تو اس لیے اب کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے اور اتر پردیش مدرسہ بورڈ نے ماڈرن ایجوکیشن کو مدرسہ ایجوکیشن کے ساتھ میں جوڑ کے وہ چلی ہے، تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس جوڑ میں جو کمی ہے مدرسہ بورڈ کو چلانے والے لوگ، اس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسوں میں جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس کے اندر مین اسٹریم ایجوکیشن کو اس لیول پہ لے جائیں جس سے کہ جہاں ایک طرف وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا چلا جائے، وہیں پر جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہ آگے بڑھے، اور وہ بھی بی اے، بی ایس سی، بی کام، ایم کام، آگے ایم ایس سی، آگے پی ایچ ڈی، آگے ڈی لیٹ، آگے سائنٹسٹ بننے کا، انجینئر بننے کا، وہ بھی نہ صرف خواب دیکھے بلکہ وہ اس کو ریئلائز بھی کر سکے۔ تو اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے، معتمم کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اب اپنے دل و دماغ کو کھولیں، اپنے فکر کو کھولیں، اپنی سوچ کو کھولیں، اور اپنے کریکولم کو تھوڑا اور براڈ بیس کر کے اس کو اس طرح سے تیار کریں کہ جو بچے مدرسے سے نکلیں وہ بچے بالکل ایسے ہی اچھے بچے ہونے چاہیے جیسا کہ ہمارے دوسرے مین اسٹریم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہمارے بچے نکل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مدارس کے سلسلے ہی میں دوسرا سوال میرا ہے، اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور شاید یہی مسئلہ ہے سب سے زیادہ تنازع کا مدارس کے بیچ بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2% بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، 4 سے 5%۔ جی 4 سے 5 تھوڑا بڑھ گئے ہوں گے، جی ہاں 4 سے 5%، اور 16 لاکھ طلباء، جی تقریباً 17 لاکھ طلباء 16,000 مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جی۔ اور مدارس کی بھی قسمیں الگ الگ طرح کی ہیں، کئی سطحیں ہیں ان کی۔ جو کچھ مدرسے ابھی پچھلے دنوں جو یو پی حکومت نے مہم چلائی، اس میں کچھ مدرسے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو رجسٹرڈ کرائیے، کچھ مدرسے رجسٹرڈ کرائے گئے، کچھ مدرسے غیر رجسٹرڈ ہیں، غیر اندراج شدہ، اور کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کی بہت کم تعداد ہے، 500، 550، 600 ہے، کہ وہ فنڈڈ ہیں۔ اب اس کے علاوہ خود بڑے بڑے مدرسے جو ہیں وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اپنے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، دوسرے چھوٹے مدرسے ہیں، پھر میڈیم مدرسے ہیں۔ تو سوال سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ کیا جب حالات یہاں تک پہنچ گئے، بہت دن تک مدرسوں کو اپنے کام سے دور رہنا پڑا، کہنے کا مطلب یہ ہے، اور کچھ ایسے مدرسے جو گلی کوچوں میں چلتے تھے وہ بند بھی ہوئے کیونکہ حکومت کے اقدامات کا اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کا بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس میں ایک بڑا تجربہ بھی ہے، اور شاید ہندوستان میں بہت مدارس باہر بھی آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، کیا منتظمین اب بھی بیٹھ کر، یا جو بڑے مدارس ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، حالانکہ ان کے مدرسے ہیں بہت سے جہاں ان کے کورسز چلتے ہیں، ایفیلیٹ ہے، جی ہاں، اور ندوۃ العلماء ہے، اور دوسرے مسلکوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، کیا ٹھیک ہے اگر ان کو بھی الگ کر دیتے ہیں تو جو حنفی بڑے مدرسے ہیں کیا ان کے اساتذہ یا ان کے منتظمین یا ان کو چلانے والے بیٹھ کر اور کسی یعنی تاکہ حکومت کا انٹرفیرنس کم سے کم ہو، کیا کوئی مرکزی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے؟ عبداللہ صاحب، میں نے تو 1996 میں جب منشور مسلم لکھا تھا، جی اب اس بات کو 28 برس ہو گئے، میں نے اس وقت یہ تجویز رکھی تھی کہ مدارس ایک اپنا ایک سینٹرل میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کریں۔ ہماری دقت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہمیں خود کرنی چاہیے اس کی ایکسپیکٹیشن ہم اسٹیٹ سے رکھتے ہیں، ریاست سے رکھتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے سماج بدل رہا ہے، زمین بدل رہی ہے، ایجوکیشن کا
جو کینوس ہے وہ انلارج ہو رہا ہے، لوگوں کی ایسپیریشنز جو ہیں اس کا کینوس بہت وسیع ہو رہا ہے. آج شہریت جو ہے وہ گلوبل سٹیزنشپ کا رنگ اختیار کر گئی ہے. تو اتنی وسعت جب دنیا کے اندر آ گئی اور اس چھوٹے سے انسٹرومنٹ کے اندر جو ہے وہ تمام دنیا کا نالج اوشن جو ہے وہ یہ بن گیا، اور میری جو ایکسیسیبلٹی ہے انفارمیشن کو لے کر وہ اب صرف اتنی ایک ٹچ مانگتی ہے مجھ سے. تو کیا وہ دقیانوسی سسٹم جو برسا برس سے 150-200 سال سے برابر چلا آ رہا ہے، کیا اس پر نظر ثانی نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر نظر ثانی ہونی ہی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہیں، جیسے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا نام لیا. اب دارالعلوم دیوبند میں بھی 2 مدارس ہیں اور لگ بھگ ان کا سائز بھی ایک جیسا ہی ہے. ایک دارالعلوم دیوبند ہے اور دوسرا دارالعلوم دیوبند وقف ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہندوستان میں اور بہت سے مدارس ہیں. اب اگر میں بریلوی مسلک کی بات کروں تو آپ جائیے، سب سے بڑا جو ان کا مدرسہ ہے وہ مرکز ثقافت سنیہ ہے، جہاں 8,500 طلبہ پڑھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے جو سلفی حضرات ہیں ان کا جامعہ سلفیہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان کے بھی اپنے مدارس اور ان کے بھی اپنے مکاتب ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چاروں مکاتب فکر کے لوگ، اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا بوہرا طبقہ ہے وہ بھی، جو آغا خانی ہے وہ بھی، اور جو دوسرے ہمارے سے مسلک ہیں وہ بھی، وہ سب سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھتے، اور اس کام کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، سب مل کر بیٹھتے اور ایک نیا کریکولم تیار کرتے. وہ کریکولم جس میں کہ نہ صرف یہ کہ سلیبس ہوتا کہ ہم کیا پڑھائیں گے، بلکہ اس کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا کہ اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گے، اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز کیسے ہوں گے، اکاؤنٹنگ اور آڈٹ پروسیجرز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ٹرانسپیرنسی کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے، ڈونیشنز ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو یوز اور یوٹیلائز کرتے ہیں، تمام چیزیں. تو آپ کے سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ جو سینٹرل لیڈرشپ ہے جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہاؤس کے طور پر موجود ہے، میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا، آپ میری طرف نہیں دیکھتے، تو جس جگہ پہ آپ اپنے حالات کو خود لے آئے ہیں، آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی یہ اہتمام کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے، آپ کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے یہ آپ کی اولین یہ آپ کا فریضہ بن چکا ہے کہ اب خدا کے واسطے سر جوڑ کر بیٹھیے اور بیٹھ کر ایک سینٹرل میکانزم ایسا بنائیے کہ جس کے اندر 3 باتوں کا آپ خاص طور سے خیال رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن ان آئسولیشن آف مین اسٹریم ایجوکیشن، اس کے لیے اب کوئی زمین بچی نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسہ جو ہیں ہر مدرسہ نہیں بلکہ اب وہ یہ سب لوگ مل کر بیٹھ کر ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں جس سے کہ مدارس کا جو ایڈمنسٹریٹو میکانزم ہے، جو ایجوکیشنل میکانزم ہے، جو ڈیلیوری سسٹم ہے، وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کے چلانے والے سمجھیں بلکہ اس کو ہمارا اسٹیٹ بھی سمجھے، ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز بھی سمجھیں، ہمارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی سمجھیں اور ہمارے برادران وطن بھی سمجھیں. ایک جو کلوز ڈور سسٹم ہے، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے مدارس میں عبداللہ صاحب آپ کو چاروں وید مل جائیں گے، آپ کو اپنشد مل جائے گی، آپ کو بھاگوت پران مل جائے گا. تو بھائی یہ لائبریری میں سجانے کی چیز تو نہیں ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بھائی شیام لال کو محمد علی کے بارے میں اور محمد علی کو شیام لال کے بارے میں اور ان دونوں کو کرتار سنگھ کے بارے میں اور ان تینوں کو جوسف کے بارے میں کم سے کم منیمم تو پتہ ہونا چاہیے. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس جرم کا اقبال کرتا ہوں کہ میں اپنے سناتن دھرم کے بھائیوں اور بہنوں کو آج تک یہ نہیں بتا سکا اور سمجھا سکا کہ عید پر کیا ہوتا ہے، یہ کون سی عید ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو تیسری گزارش یہ ہے کہ اب تمام مدارس میں کمپیریٹیو ریلیجن اس کو سلیبس کا حصہ بن جانا چاہیے. نہ صرف مدارس کو بلکہ جو ہمارے گروکل ہیں یا اسی طرح کا جو پیرلل سسٹم دوسرے مذاہب کے اندر ہے، یہ ایک اکراس دا بورڈ سسٹم ایوالو کرے اور اس کا انیشیٹو جو ہے وہ علماء لیں کہ
ریلیجیس ایجوکیشن آپ دیجئے، جین اپنی دیں، بودھ اپنی دیں، کرسچن اپنی دیں، مسلمان اپنی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تمام دھرموں کا کم سے کم فنڈامنٹلز اور بیسکس تو بتائیں. کم سے کم ایک مسلمان بچے کو، ایک ہندو بچے کو، ایک سکھ بچے کو یہ تو پتہ ہو کہ بھئی یہ جس شخص کا نام خواجہ افتخار احمد ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کی عقیدہ کیا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بھرانتیاں پھیلی ہوئی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ چیزیں سرایت کر رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے مدارس کے خاص طور سے ذمہ داران سے، اور اپنی ملت کے ذمہ داران سے، اور جو لوگ سماج میں کام کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے چلانے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات یہاں تک آپ کہیں گے صاحب اس کی وجہ سے آیا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتا ہے کہ دوسرے پر ذمہ داری کمزور لوگ ڈالا کرتے ہیں. چیلنج اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ریزالو کرنا، اس کے لیے انیشیٹو لینا اور اس کو کریکٹ کرنا. اس میں آپ ادھر ادھر دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ وائی ناٹ آپ پہلے اس کی پہل خود کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ صاحب یہ وقت اب آ چکا ہے کہ اس وقت میں ایک کھلے ذہن کے ساتھ، ایک کھلی سوچ کے ساتھ جو اپنے دلوں کو بڑا کریے، اپنی فکر کو بڑا کریے، اور آج کی زمین کے مطابق جو ہے مدارس اس بات کی پہل کریں کہ وہاں پر مذاہب کا تقابلی مطالعہ جو ہے اس کو سلیبس کا حصہ بنا دیا جائے. اب میں آپ کو مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار والے فیصلے کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ بھی مسلمانوں ہی سے متعلق، چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ ہے، اور تقریباً یہ 65-70 سال سے یہ اسی تنازع میں پڑا ہوا تھا کہ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارہ ہے یا عام سرکاری اداروں کی طرح ہے، سرکاری یونیورسٹیز کی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اقلیتی کردار بحال ہو گیا، برقرار رکھا گیا کہ بھائی اقلیتی کردار یونیورسٹی کا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط دے دی گئی ہیں، وہ آگے کی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سیٹل کرے گی. اب ڈاکٹر صاحب یہاں سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں آپ سے اور اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ تاکہ ذہن میں یہ رہے کہ لمبی لمبی لڑائیاں ہم لڑتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ کیا لگتا ہے. اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اقلیتی ادارہ تو ہو گیا اور برقرار بھی رہ گیا، لیکن اقلیت کو فوری طور پر کیا ملا؟ عبداللہ صاحب، اس کو پرشٹھ بھومی ہندی میں کہتے ہیں، پس منظر اردو میں کہتے ہیں، اور کنٹیکسٹ انگریزی میں کہتے ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اقلیتی ادارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیمی ادارہ جس کو کہ کسی ایک اقلیت نے یا کچھ اقلیتوں نے مل کر جو ہے اس کو قائم کیا ہو، اور جس کا مقصد جو ہے وہ اس مائنورٹی یا مائنورٹیز کا ایجوکیشنل اپلفٹمنٹ ہو. یہ بنیادی بات ہے اقلیتی کردار کے حوالے سے. جیسے دلی میں آپ دیکھیں تو سینٹ اسٹیفن آپ کو ایک اقلیتی ادارے کے طور پہ ملتا ہے نا. اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات ہے. 1968 میں شروع سلسلہ 67 سے ہوا. ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے سپریم کورٹ کے ایک مقدمہ جاتا ہے عزیز باشا کے نام سے جو مشہور ہے. اس مقدمے کی روح سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ صادر فرماتی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں اس وقت کے جو حکومت تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت یونیورسٹی بنتی ہے. جبکہ یہ جو ایکٹ ہے یہ فالو اپ ہے اس مدرسے کا جس کی بنیاد سر سید احمد خان اور سمیع اللہ خان نے رکھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں پھر وہ آگے بڑھ کے وہ اینگلو اورینٹل کالج بنا اور پھر وہ یونیورسٹی بنا, اور ہر مرحلے پر یہ بات رہی کہ اس کو یونیورسٹی بننا ہے, لیکن وہ فیز میں چیز چلتی رہی. تو 1968 کے ججمنٹ میں پیچھے کا جو سارا معاملہ ہے جس کے بغیر علی گڑھ یونیورسٹی پر بات ہی نہیں ہو سکتی, علی گڑھ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, علی گڑھ کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا, اس کو ایک طرف کر دیا گیا اور 20 کی بنیاد پہ یہ کہہ دیا گیا کہ کیونکہ یہ سینٹرل اس وقت کی سینٹرل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور یہ فنڈز لے گی یونیورسٹی جو ہے اسٹیٹس کے ایکسچیکر سے, اس وجہ سے یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا کوئی اقلیتی کردار نہیں ہے
اور یہ ایک نارمل سینٹرل ایڈڈ یونیورسٹی ہے. یہاں سے ایک تنازع شروع ہوتا ہے. 1968 کے بعد سے متواتر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 12-13 سال کے بعد 1981 میں 1977 میں جب گورنمنٹ آئی تھی جنتا پارٹی کی، مرارجی دیسائی جو ہیں اس وقت پردھان منتری تھے، اور اس وقت جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم علی گڑھ کا ہسٹوریکل کریکٹر ریسٹور کریں گے، بات آگے نہیں بڑھی تھی. 1980 میں جب مسز گاندھی اقتدار میں واپس آئی ہیں تو وہ اس پرومس پہ آئی تھیں کہ میں علی گڑھ کے مائنورٹی کریکٹر کو ریسٹور کروں گی. چنانچہ انہوں نے 1981 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو مائنورٹی کریکٹر کو ریسٹور کیا. لیکن اس ریسٹوریشن میں جس کا ذکر ہمارے معزز چیف جسٹس جناب چندرچوڑ صاحب نے اپنے ان آبزرویشنز میں کیا ہے، جس میں انہوں نے آرٹیکل 30 کی مکمل وضاحت کی ہے اور ان تمام ایشوز کو انہوں نے آؤٹ لائن کر کے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ان آئسولیشن ایک ایونٹ کی بنیاد پر جو باقی ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ایونٹس ہیں ان کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ادارہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بات واضح کری کہ اس 1981 کے ایکٹ میں اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد کو روز اول سے جب سر سید نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہاں سے لیا جاتا تو یہ تنازع کبھی کھڑا نہیں ہوتا اور یہ حالات جو ہیں وہ یہاں تک نہیں آئے ہوتے. تو وہ کبھی وہاں پہ رہ گئی کیونکہ وہاں بھی انہوں نے 1920 کو ہی بیس بنا کے چلے ہوئے. اس کے بعد میں پھر مقدمہ جو ہے یہ سب چیزیں چلتی رہی. لیکن 1981 کا جب ایکٹ بن گیا عبداللہ صاحب تو ناظرین یہ سمجھ لیں کہ 1981 کے ایکٹ کو چیلنج کر دیا گیا الہ آباد ہائی کورٹ میں. اب الہ آباد ہائی کورٹ نے عزیز بادشاہ کے کیس کو بنیاد بنا کر ایک تو یہ بیس بنائی انہوں نے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے سے جو فیصلہ آ جاتا ہے اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے وہ ایون پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکٹ نہیں بنا سکتی. یہ ایک بات چلی اور چنانچہ اس بنیاد پر الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ پلی لیتے ہوئے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اگینسٹ ایکٹ پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی، دوبارہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر کو ختم کر دیا. 81 والے کو، اب 81 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہ سلسلہ آگے چل پڑا. تو اب یہ جو لیٹسٹ معاملہ چلا اس پہ آ جاتے ہیں. اس لیٹسٹ معاملے میں عزیز بادشاہ کا کیس جو ہے بنیادی طور سے وہ اصل مسئلہ تھا، کیونکہ الہ آباد ہائی کورٹ کا تو اس کا آف شوٹ ہے. 7 معزز ججوں پر ہماری بینچ بنی اور جناب چندرچوڑ جو ہیں بحیثیت چیف جسٹس اس کے سربراہ بنے. 7 میں سے 4 ججز نے ان آبزرویشنز کے ساتھ جو چیف جسٹس چندرچوڑ صاحب نے مائنورٹی کریکٹر کی بنیاد کے لیے انہوں نے جو لسٹ کیا ایشوز کو کہ یونیورسٹی کون بنا رہا ہے، نمبر 1 اس کے وہ کس کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کا پریمبل کیا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کی یونیورسٹی کے کو ایڈمنسٹر کون کر رہا ہے، اس کا مینجمنٹ کس کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو یہ دیکھتے ہوئے یہ ایک ہولسم اپروچ کے ساتھ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ میں کسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے آرٹیکل 30 جو ہے جو مائنورٹیز کو اب لنگوسٹک اور ریلیجس مائنورٹیز میں نے اس لیے شروع میں ذکر کیا تھا ان کو یہ ادھیکار دیتا ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا سکتی ہیں. اور عزیز بادشاہ کا جو کیس تھا 1968 کا اس کو سپریم کورٹ نے 4-3 کی اکثریت سے اس کو خارج کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزیز بادشاہ کا جو کیس تھا جس نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی اقلیتی کردار کی حامل یونیورسٹی نہیں ہے، اس کو اقلیت نے یعنی ہندوستان کے مسلمانوں نے یا سر سید احمد خان نے نہیں بنایا، بلکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک نارمل سینٹرل یونیورسٹی ہے جس کو کہ سینٹر کی ایڈ ملتی ہے وغیرہ وغیرہ.
اب آخر میں اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے دو پہلو بہت ضروری ہیں جو آپ کو بھی جاننے چاہیے اور ناظرین کو بھی جاننے چاہیے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اس فیصلے کی روح سے آٹومیٹیکلی جب 1968 کا عزیز بادشاہ کیس جو ہے وہ خارج ہو گیا تو اے ایم یو کا جو مائنورٹی کریکٹر ہے پری 1968 یا اس کو تھوڑا اور آگے لے جائیے تو پری 1981 وہ آٹومیٹیکلی ریسٹور ہو گیا اور الہ آباد ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ نلیفائی ہو گیا، وہ irrelevant ہو گیا۔ یہ تو اس کی تشریح ہوئی۔ اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 7 ججز کا جو بینچ ہے وہ ورڈکٹ نہیں دیتا، ورڈکٹ کے لیے ایک اور بینچ کی تشکیل ہوتی ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ ایک مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے جس کا ایک مائنورٹی کریکٹر ہے۔ یہ ڈیسیجن ابھی ہوا نہیں ہے۔ ناظرین اس بات کو سمجھ لیں، جو لوگ اچھل کود رہے ہیں اور بڑے جشن منا رہے ہیں وہ بہت جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 ججز کی بینچ کے سامنے جو 7 ججز کے بینچ میں سے جو 4 میجورٹی ججز نے فیصلہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بہت کلیئرلی لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے اس کرائٹیریا کو جس کی بنیاد پہ تو 3 جج فیصلہ کریں گے۔ ماہرین کی یہ رائے ہے، بس ختم کر رہا ہوں، ماہرین کی یہ رائے ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس پورے کرائٹیریا پر پورا اترتی ہے، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ 3 ججز کا جو بینچ بن رہا ہے وہ یہ فیصلہ اس سے توقع کی جاتی ہے، اور میں اس سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر کے بارے میں کہے، وہ اسپیشلی کیٹیگوریکلی اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ایک مائنورٹی ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک سوال ابھر رہا تھا کہ یہ جو فیصلہ 7 ججز نے دیا ہے اور وہ اس میں اکثریت سے آیا ہے وہ فیصلہ 4 ججوں کے، تو یہ جو اگلے فیصلے کے لیے کہ یہ اقلیتی یونیورسٹی کا اقلیتی کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں جو آگے 3 ججز کی بینچ ہے کیا وہ اس فیصلے کو بنیاد نہیں بنائے گی جو انہوں نے طے کر دیے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جو 3 ججز کا جو بینچ بنے گا، جو سپریم کورٹ کہ ہمارے 7 ججز کے بینچ نے جو ڈیسیجن دیا ہے، یعنی جو آبزرویشنز دیے ہیں، جو اس میں جو نریشنز دیے ہیں، جو اس کو جس طرح سے انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اسی کے کنٹیکسٹ میں انہی پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ڈومین میں یہ 3 ججز کا بینچ جو ہے وہ یہ طے کرے گا کہ میں اس کو ایک انگریزی میں بھی کہہ دوں تاکہ ناظرین سمجھ لیں، the criteria laid down through the Supreme Court verdict of 7 bench judges، 7 ججز پر مشتمل جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو دیکھ رہا تھا، اس نے وہ کرائٹیریا، وہ بنیاد، وہ آدھار جو ہے وہ بنا کر ایک لسٹنگ کی شکل میں وہ سامنے رکھ دی ہے، اور اسی آدھار کی بنیاد پر یہ جو 3 ججز کا بینچ ہے وہ یہ طے کرے گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک الپ سنکھیک ادارہ ہے یا نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا وہ اس کی اگینسٹ جا سکتا ہے، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، ہے نا، کیا وہ اس کے اگینسٹ جا سکتے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو بینچ اب بنے گا وہ بھی ایک آئینی بینچ ہوگا، اور وہ بھی معزز جج صاحبان ہوں گے، اور ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن بھی نہیں ہے، وہ بالکل اس طرح سے آزاد ہے جس طریقے سے ایک کوئی بینچ آزاد ہوتا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کی کوگنیزنس لیں گے۔ اب اس کوگنیزنس کو لینے میں جو انٹرپریٹیشنز وہ کرنا چاہیں گے وہ اس میں آزاد ہوں گے، اور وہ انٹرپریٹیشنز وہی ہوں جو انٹرپریٹیشنز آپ کی کمیونٹی چاہ رہی ہے۔ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی چل رہی ہے کہ جو جس طریقے سے جناب چندرچوڑ نے تمام چیزوں کو لسٹ آؤٹ کیا ہے، اور ہمارے جو لیگل لیومنریز ہیں وہ اس کو جب اینالائز کر کے اور اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ اے ایم یو سارے کرائٹیریا کو پوری طریقے سے فلفل کرتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریشنل اور ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے جو 3 ججز کے بینچ جو ہیں وہ اس کو ڈس اون کر دیں اور کوئی ایسا ڈیسیجن لیں جو
اس کے مطابق نہ ہو کر بلکہ اس کے برخلاف ہو. اس لیے میں نے بیان میں بھی اپنے یہ بات کہی ہے کہ کمیونٹی کو تھوڑا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور بہت زیادہ بیان بازی اور بہت زیادہ اچھل کود نہ کر کے جو اصل فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے، ابھی یہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے. صرف صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو اب چل رہا تھا یونیورسٹی کا وہ کنٹینیو کرتا ہے انٹل دا فائنل ڈیسیجن از آؤٹ. ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام بیچ بحث میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا پروگرام بیچ بحث میں. اگلے ہفتے ہم پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ.